ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 11 جولائی 2021 کی قرآن کلاس نمبر 84 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 سے سٹارٹ لیں گے. آیت نمبر 121 کا اختتام ہوا تھا. جو لوگ شیطان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا. اب اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے اہل ایمان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. قرآن حکیم کی دعوت کا امتیاز ہے کہ اس میں بالکل دو ٹوک بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جو بنائے ہوئے ڈیوائن اصول ہیں ان کے اوپر بالکل کوئی ٹالرنس دینے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لیس بامانیکم، کچھ نہیں بننا تمہاری امیدوں سے.
تمہاری خواہشات سے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب نے کچھ اپنی وشفل تھنکنگز جو بنائی ہوئی ہیں، جھوٹی خواہشات، ان سے کچھ نہیں بننا. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پا لے گا. یعنی کسی کی خواہش سے کچھ نہیں ہونا، اور خواہش آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے. یہ ہے وہ اصل میں چیز جو دھوکے میں ڈالتی ہے لوگوں کو. نسبت کام آئے گی بشرطے کہ اعمال بھی درست ہوئے، اور اگر اعمال درست نہ ہوئے تو صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، اس کی رشتہ داری، اس کا اعلیٰ خاندان کا ہونا اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لو، لیکن اللہ کے حضور تم پکڑے گئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کھول کے کیا بیان کیا جا سکتا تھا؟ لیکن ہم لوگ اپنی وشفل تھنکنگز میں کہ ٹھیک ہے جی ہماری نسبت ہے، ہمیں بچا لے گی. اور یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن بالاذن ہوگی. جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت کریں گے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی شکایت کریں گے قیامت کے دن، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو جو قرآن کو چھوڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے خلاف شکایت کریں گے. صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا قیامت کے دن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا. جو اس کے مطابق چلیں گے ان کے حق میں حجت، جو خلاف چلیں گے ان کے خلاف حجت. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب میں آخری دفعہ جاؤں گا جہنم کی طرف اپنے امتیوں کو اللہ کے اذن سے نکالنے کے لیے، تو مجھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جسے قرآن نے روک لیا. اور قرآن نے کس کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ وہاں پر جہنم ہوگا اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھ دی ہے. قیامت والے دن اس دعا سے میں اپنے امتیوں کے حق میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا جو میرا امتی ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. تو جس نے برے اعمال کیے وہ کرتوت کا انجام دیکھ لے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنی جو بھیڑیں ہیں ان کی زکوٰۃ، اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ، اپنے گائے جو رکھی ہیں ان کی زکوٰۃ. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی شخص کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جن اونٹوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، اور وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا، اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا. یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے اس کی گردن کے اوپر اس کی گائے سوار ہو، ان گایوں کی جن کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی،
اور وہ چیختا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے اللہ کا پیغام دنیا میں تمہیں پہنچا دیا تھا، یہ نہ ہو کہ تمہاری گردن پہ بکریاں اور بھیڑیں سوار ہوں جن کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور تم کو اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے۔ یہ ہم بچپن میں جناب یہ بیج لگایا کرتے تھے، وہ انجمن طلباء اسلام ہوتی تھی نا، بریلوی مکتبہ فکر کی ایک سمجھ لیں اسٹوڈنٹ ونگ، جس طرح جماعت اسلامی کی ہے نا جمعیت طلباء، اسی طریقے سے مسلم لیگ کی ایم ایس ایف ہے، پیپلز پارٹی کی پی ایس ایف ہے، اور تحریک انصاف کی آئی ایس ایف ہے، اس طرح بریلویوں کی ایک جماعت ہوتی تھی اے ٹی آئی۔ آج بھی جو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہے اس میں ان کا زور ہے، باقی آلموسٹ، تو انہوں نے وہ بیج بنائے ہوتے تھے اغثنی یا رسول اللہ۔ اس وقت تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نعرہ جہاں سے لیا گیا ہے یہ تو کسی اور معنی میں آیا ہوا ہے، اس کے آگے لکھا ہونا چاہیے کہ اغثنی یا رسول اللہ ہم کہیں گے، لیکن رسول اللہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ کیسے چلنا ہے۔ اور وہ بیج اس لیے لگواتے تھے کہ جو مرضی کریں اللہ کے نبی ہمارے کام آ جائیں گے۔ وہی بات جو ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، چور ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈیے ہیں، حرام خور ہیں، بے نمازی ہیں، ہم نے تو صحیح نہیں بننا ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا، اسی وقت آ کے سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر، اور پھر یہ دھونس لگا رہے ہو میں اس بات کی، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے ناپاک زبانوں سے، اپنے ناپاک کردار کے ساتھ اس نبی کا نام لے رہے ہو کہ جس نے دنیا میں سب کچھ تمہیں بتا دیا تھا۔ تو یہ آگے جوتیاں پڑنی تھی۔ تو یہ اللہ کا یونیورسل جو ٹروتھ، ایک یونیورسل قانون ہے، یہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا، کچھ نہیں بننا، نہ تمہاری خواہشات سے، نہ اہل کتاب کی خواہشات سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برے اعمال کرے گا وہ اس کی جزا پالے گا۔ جزا کا مطلب سزا، بدلہ، عربی میں جزا کہتے ہیں بدلے کو۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ قیامت والے دن اللہ کے سوا کوئی اپنا دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ اب اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے، لہذا پیغمبروں نے بھی جو شفاعت کرنی ہے وہ اللہ کے اذن سے کرنی ہے، اگر اللہ اذن نہیں دے گا تو نہیں شفاعت ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کرے گا نیک اعمال، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ دنیا میں مرد تھا یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن تھا ایمان والا۔ صرف نیک اعمال سے کچھ نہیں بننا۔ لوگ کہتے ہیں مدر ٹریسا نے اتنی خدمت کی، بھئی اللہ تعالیٰ کو اس کی اس خدمت سے کوئی غرض نہیں اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے لیے تو سب سے سینسٹیو چیز توحید تھی۔ ہاں توحید سلامت ہے، عقید آخرت درست ہے، ختم نبوت کا عقیدہ درست ہے، پھر اعمال ظاہر ہے کہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہوا وہ مومن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا ایک تل کے برابر۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر پا لے گا، اور اس نے ذرے کے برابر بھی گناہ کیا تو اس کی سزا بھی بھگتے گا۔ اچھا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بخش دے۔ آج تک آپ ان لوگوں سے یہ نہیں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے۔ اللہ تو دونوں چیزوں کی بات کر رہا ہے، تو یہ آدھا دین کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو بخش دیا، کنویں سے نکال کے وہ چمڑے کے موزے میں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دے۔ اس حدیث کے بتانے کا مقصد کیا نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ زنا عام کیا جائے اور اس کے بعد موزے میں پانی پلا دیا جائے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اپنی کوشش کرنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسے بیلنس کیسے کیا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے اس ایک عمل کی وجہ سے جہنم میں، نیک ہونے کے باوجود۔ تو چھوٹی سی بات پہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتا ہے،
لہذا خوف اور امید اس کے درمیان زندگی گزارنی ہے، بے فکر نہیں ہونا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کے لیے سر تسلیم خم کر دے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے، وَهُوَ مُحْسِن، اور احسان کی پیروی اختیار کرے، نیکوکاری کی روش اختیار کرے۔ احسان کی ڈیفینیشن وہ حدیث جبریل میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، ذرا مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بلکہ مسلم میں پہلی حدیث ہی مقدمے کے بعد 93 نمبر یہ ہے، 92 تو مقدمے کی روایات ہیں، حدیث جبریل کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اعلیٰ ترین درجہ ہے ایمان کا کہ انسان اس تصور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور عبادت کرے۔ تو احسان کی روش اختیار کرنے والا ہوا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم کی ملت کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کو اپنا قریبی دوست بنا لیا تھا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دنیا نہیں فتح کی ہے، نہ انہوں نے اپنے ساتھ کوئی لاکھوں کا مجمع اٹیچ کیا ہے، ان کی زندگی میں تو چند لوگ ان پہ ایمان لے کے آئے، وہ بھی ان کے فیملی کے لوگ۔ قرآن میں سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، جو ان کے بھانجے یا بھتیجے لگتے تھے یا آپ کی فیملی کے لوگ تھے۔ باقی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو اپنے علاقے سے ہی نکال دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حضرت ابراہیم کا ذکر اتنی جگہ کیا ہے، یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہے یا کم ہے، ایک بھی ہو۔ تو سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگے چل کے، سورۃ النحل کے اندر، کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت ہے، اپنی ذات کے اندر پوری امت ہے۔ اس زمانے میں تو دنیاوی طور پہ تو ان کو ویسی کامیابی حاصل نہیں، لیکن آج آپ دیکھ لیں تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، چاہے جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں۔ اب یہ قربانی کے دن آنے والے ہیں تو ہم اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں، قربانی کو سنت محمدی نہیں بلکہ سنت ابراہیمی، کیونکہ نبی الاسلام کو بھی حضرت ابراہیم کی سنت کی پیروی کا حکم ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اچھا، یہ آیت بار بار آگے چل کے ریپیٹ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، کنٹرول کے اندر ہے۔ اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے جو میں نے سورۃ النساء کے سٹارٹ میں ڈسکس کر لیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہیں 1 2 3 4 تک ایک وقت میں شادیاں کرنے کی اجازت ہے مرد کو، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ایک چیز کو ذکر کیا تھا کہ یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا جو تمہاری پرورش میں ہے۔ تو ایک کنفیوژن تھی کہ وہ یتیم عورتوں کے ساتھ کیوں نہیں نکاح کرنا ہے، تو وہ بھی غیر محرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کن یتیم عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یتیم عورت کے ساتھ یا بچی کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے، بلکہ ریزن اس کی کچھ اور ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ یتیم عورتوں کی پرورش کرتے تھے اور اس کے بعد بغیر حق مہر کے ان سے شادی کر لیتے تھے کہ بھی ہم نے ان کی پرورش کی ہے، اور کل کو جب ان پہ ظلم کرتے تھے تو ان کا تو کوئی ولی نہیں ہوتا تھا پیچھے جو ان کی پش پناہی کرتا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، تم ان کے ولی خود بن کے ان کی شادی کہیں اور کرو، کل کو ان پہ ظلم ہو تو پیچھے ان کے لیے ایک گھر موجود ہو جہاں پہ واپس آ سکے۔ البتہ اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک رکھ سکتے ہو اور ان کا حق مہر ان کی مرضی کے مطابق ان کو دے سکتے ہو، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم ان پرورش کی ہوئی بچیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ وہ آیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تو اے نبی فرما دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب،
فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو کتاب میں پہلے نازل ہوا تھا یتیم عورتوں کے بارے میں کہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس سے مراد وہ عورتیں تھیں کہ جنہیں تم حق مہر ان کا نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو کمزور بچے ہیں ان کے احکامات کی بارے میں آ رہا تھا، کمزور جو طبقہ ہے ان کے بارے میں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے حقوق کے لیے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ وہاں پہ جو ممانعت تھی وہ اس وجہ سے تھی، اگر یہ وجہ ختم ہو جائے تو پھر پرورش کی ہوئی یتیم بچیاں جو دوسروں کی ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ میں نے نکاح متع اور نکاح مسیار کے حوالے سے جو ڈسکشن کی تھی اس میں بھی اس آیت کو کور کیا تھا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو یہ ڈر لگ جائے کہ اس کا خامن جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، او اعراضا، یا اس سے اعراض کرے گا، کوئی عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہے جس کو مرد کی خواہش نہیں رہی ہے، تو اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے طلاق ہی نہ دے دے، تو پھر ایسی عورت اپنے مرد کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیژن کر سکتی ہے، اور اس کی پریکٹیکل مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو ان کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا نبی علیہ السلام مجھے طلاق نہ دے دیں، حالانکہ آپ کے تو اخلاق سے چیز بعید تھی، تو انہوں نے اپنی باری جو ہے نا وہ ہبہ کر دی تھی سیدہ عائشہ کو۔ حضور نے ہر بیوی کے لیے ایک ایک دن رکھا تھا نا، تو اپنا دن انہوں نے ان کو ہبہ کر دیا، اور حضرت عائشہ پوری زندگی ان کی احسان مند رہتی تھی۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، کاش میں سودا کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوتی۔ کیا کوئی بیوی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے خامند کو کسی اپنی سوکن کے لیے یوں ہبہ کر دے؟ تو حضرت سیدہ سودا، اور اسی کانٹیکس میں امام داؤد اسی آیت کے تحت اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو پھر مرد و عورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپس میں اگر مل کے کوئی صلح صفائی والا معاملہ اختیار کریں، بجائے طلاق تک پہنچنے کے کوئی اس طرح کی سچویشن اختیار کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح ہی میں بہتری ہے۔ اسی کے تحت نکاح مسیار کی ایک فارم وہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عرب کے اندر جو بوڑھی عورتیں ہیں جب بیوہ ہو جاتی ہیں تو عرب میں بیوہ عورت کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے۔ ایون 60-70 سال کی عمر میں بھی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں تو ان کے بھی نکاح ہو جاتے ہیں۔ وہاں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ خامندوں والی وہ عورتیں ہوں، لیکن ان کو خامندوں کی خواہش سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہوتی، پھر وہ شادی کر لیتی ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے خامندوں کو کہتی ہیں کہ ہم یہ والا حق تمہیں معاف کرتی ہیں، باقی ہمارے نام کے ساتھ یہ لگ جائے کہ ہم فلاں کی بیوی ہیں، تو ایک ہم قلعے کے اندر ہو جائیں گی، محفوظ محسنہ بن جائیں گی۔ وہ اپنی مرضی سے وہ اپنا حق وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ والا نکاح مسیار، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک نکاح مسیار وہ ہے جو تھوڑی مدت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اپنے ذہن میں سوچ کے، وہ نکاح متع سے بھی ورسٹ فارم ہے، جس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ نکاح متع اور نکاح مسیار آپ لکھیں تو کھل جائے گا، جو عرب کے علماء نے فتویٰ دیا کہ آپ تھوڑے وقت کے لیے نکاح کر لیں، ذہن میں سوچ لیں اتنے عرصے بعد اس کو چھوڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں لیکن اس کو بتانا نہیں، بتایا تو پھر متع ہو جائے گا، اور متع تو حرام ہے، آپ بغیر بتائے ہوئے یہ کر لیں، اس تو بڑا کام پا لو۔ تو پھر میری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی، میں نے پوری ڈیٹیل میں اس میں پریکٹیکل واقعہ بھی بتایا تھا، ایک فرینچ عورت کا جس سے ایک عرب کے لڑکے نے شادی کی اور پھر وہ اس کے لیے مصیبت بن گئی، بلکہ وہ لڑکا اس کے لیے مصیبت بن گیا، حالانکہ اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔
وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس کے اندر جو لالچ ہے نا، بخل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دی ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے عقل کے ذریعے اور وحی کی تعلیمات کے ذریعے ہی نفس کی لالچ کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص نفس کی لالچ سے آزاد ہو سکے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اب ایک اور ٹپیکل اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ چیز آ رہی ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان 4 شادیوں والے پورشن میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اجازت ہے 1 2 3 4 تک شادی کرنے کی، بشرطے کہ تم انصاف کر سکو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو 1 پر اکتفا کرو. یہاں پہ اس کی بھی کلیریفیکیشن دی گئی کہ تم ہرگز انصاف نہ کر سکو گے عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنی بھی کوشش کر لو. ظاہر دلی رجحان کا تو کوئی نہیں علاج کر سکتا، انصاف صرف ہو سکتا ہے نانو نفقے کے اوپر، کہ ایک عورت کو ایک سٹیٹس کا مکان لے کے دیا، دوسرے کو بھی اسی کا لے کے دیں، اس کا جتنا جیب خرچ لگایا اس کا بھی اتنا لگائیں. لیکن دلی رجحان تو ظاہر ہے کہ جو عورت آپ کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرے گی دلی طور پہ وہ زیادہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے کہا کہ وہ والا انصاف تو تم کر بھی نہیں سکتے، انصاف یہ والا کرنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو فیسلٹیز ایک کو دے رہے ہو وہ دوسرے کو بھی دینی ہے. جتنی بھی کوشش کر لو تم برابری اس طرح کی نہیں کر سکتے، تو کیا کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس ایک چیز کا خیال رکھو کہ ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یہاں تک کہ دوسری جو ہے وہ لٹک جائے، نہ وہ اب شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر والی ہے، اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو، کئی مہینے اس تک اس کے پاس ہی نہیں جاتے ہو، تو یہ والا کام اس کے ساتھ نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنا رویہ درست کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ سارے جو دیکھ لیں آئلی زندگی سے متعلق کتنے کریٹیکل ٹاپکس ہیں. اب یہ ساری آیات میں آلریڈی سورہ نساء کے سٹارٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں، وہاں ان کی ضرورت تھی کہ کراس ریفرنس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کی ہیں. وہ لادہ سے پھر کلپ بھی اپلوڈ ہوئے ہیں، 4 شادیوں والا کلپ اپلوڈ ہوا ہے اسی قرآن کلاس میں سے، نکاح متع نکاح مسیار والا اپلوڈ ہوا ہے اسی سے. اسی طریقے سے جو محرم رشتوں اور غیر محرم رشتوں کے اعتبار سے وہ اس ٹائٹل کے ساتھ ہے، داماد کا ساس کو چھونا، وہ کافی ایک بہت بڑا ایشو ڈسکس کیا جاتا ہے یہاں پہ. مساہرت کا رشتہ وہ کہتے ہیں، سسرالی رشتہ، اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا. یہ ساری آیات اس میں ہم نے ڈسکس کی ہے. اب یہ جو اگلی آیت ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 یہ بھی ایک کرٹیکل آیت ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے جہاں پر میاں بیوی کے بانڈ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق نہ ہو، لیکن ایک راستہ کھول دیے کہ بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے طلاق والا معاملہ. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں کنسنسس کے ساتھ، وہ یہ طے کر لے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ وسیع بخشش سے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اگر میاں بیوی کسی معاملے میں الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی راہ نکال دے گا. یعنی اس بیوی کو کوئی نیا اچھا شوہر دے دے گا اور اس شوہر کو کوئی نئی اچھی بیوی مل جائے گی. یعنی اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ رشتہ نبھنے والا نہیں ہے تو زبردستی وہ رشتہ آپ نے نبھانا نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اکثر آپ سنتے ہیں جناب 20 سال بعد طلاق ہو گئی، 30 سال بعد طلاق ہو گئی. کیوں؟ وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے رشتہ چل رہا ہوتا ہے.
یا اولاد کی وجہ سے کمپرومائز کرنے کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے، تو شروع ہی میں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات آگے نہیں چل رہے۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے حلال۔ حلال اس لیے کہ بعض اوقات واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب کسی کی عورت جو ہے وہ کھلی بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے پھر آخری حل تو یہی ہے نا، یہ نہ ہو کہ وہ اس کی اولاد کو بھی برباد کر دے، تو آخری ڈیسیجن تو ہے۔ لیکن اس میں قرآن میں کہا گیا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی پہ اترے، سورۃ النساء میں ہی گزرا ہے، تو سب سے پہلے اسے اپنے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ وہ مانے پھر اسے مارو، لیکن مارنے میں وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، جیسے ایک بچوں کو تنبیہ کے لیے مارا جاتا ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا۔ تو آخری درجے تک طلاق کو اوائڈ کیا گیا، لیکن بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، زبردستی کے رشتے نبھانا یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے، اس لیے اس کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اور قرآن کی یہ آیت اس کو سپورٹیو ہے کہ اگر میاں بیوی مرضی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کرنا ہے اور حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناحق کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹے۔ لیکن اگر خاندانی نظام اس علیحدگی سے بچتا ہو پھر علیحدگی میں عافیت ہے۔ اگر جسم پہ ایسا پھوڑا نکل آئے کہ جو پورے جسم کو تعفن کا شکار کر کے انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ ٹانگ کٹوانی پڑ جائے تو ٹانگ کٹوانے میں کوئی حرج نہیں، جان تو بچ جائے گی نا، باقی وہ ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے اس کے اکٹھے ہو کر پورے دن کی کارگزاری اسے سناتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے بدکاری کروائی، تو وہ شیطان امپریس نہیں ہوتا، پھر ایک چیلا آگے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ باقی سارے گناہوں کی ماں یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے۔ خاندانی نظام میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے وہ اولاد اور سیکس ہے، دونوں میں سے ایک چیز بھی خراب ہو جائے میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا، اور اولاد کی پرورش تو ہے ہی ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کے ماں باپ کی طلاق بچپن میں ہو جاتی ہے، ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز بدل جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے، پھر سوتیلی مائیں یا سوتیلے باپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی اگر بچیاں ہو، کہیں اور شادی ہو، ان کو اپنے نئے خاوند سے اپنے بچیوں کے بارے میں خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے سوتیلی مائیں بھی بڑا برا سلوک کرتی ہیں، تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے یعنی شیطان کو بھی پتا ہے کہ میں نے خاندانی نظام برباد کیا تو میں دنیا کی ہر برائی اس کے ذریعے انجیکٹ کر سکتا ہوں معاشرے میں، اس لیے پھر اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے گی، قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ البتہ وہ طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے بغیر وجہ کے لیا تو جان بوجھ کے ظاہر ہے کہ اس نے ایک لٹکتا ہوا چھوڑ دیا نا پورا خاندان۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں کافی حد تک کنٹرول ہے، ابھی یہ کچھ میڈیا کی وجہ سے طلاقیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، ادروائز سب کانٹیننٹ کا معاشرہ اللہ کے فضل سے یعنی عورتیں آخری درجے تک کمپرومائز کر کے خاوندوں کے ساتھ چلتی ہیں، آخری درجے تک اخلاص کے ساتھ۔ یہ جو آپ کو کوئی 2-4 واقعات وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ، 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 2-4 واقعات رپورٹ ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جی معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا، چند ایک واقعات ہوتے ہیں، اوورآل معاملات درست ہوتے ہیں۔ بس اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اگر کسی مرد نے بھی کسی عورت کو ناحق طلاق دی تو اس کے اوپر بھی یہ وعید فٹ ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسندیدہ ہیں تو اس کی کچھ عادتیں اچھی بھی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر عورت میں جو بیوی ہے ایک عادت ایسی ہے
جو مردوں میں بڑی کم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کا غصہ بڑی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سیفٹی والو ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اس ٹائم تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو طلاق کا اختیار ہو تو مجھے آج ہی فارغ کر دے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ اس کی نیچر ہے. یہ اتنی بڑی خوبی ہے جو مرد کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے. مرد اپنے صبر کی وجہ سے معاملات کو لے کے چلتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اتنی جذباتی نیچر کی ہے کہ وہ تو اس وقت فوراً کر گزرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہوا ہے، ادروائز تو روزانہ طلاق ہو جائے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، مرد اپنے دل کے اندر پرانی باتیں بھی غصہ رکھتا ہے، لیکن عورت وہ چیزوں کو وقت کے ساتھ بھلا دیتی. اب کوئی پھپے کٹنی عورت ہے نا، اس کا تو علاج نہیں ہے. آپ کہنا جی فلانی جڑی ہے وہ تو توبہ توبہ، وہ تو واقعی وہ تو پھر 1000 مرد پہ بھی بھاری ہوتی ہیں ایسی عورتیں. لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں اور کمپرومائز کرتی ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عورتوں کے ساتھ بغض رکھنے سے منع فرمایا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آتے کچھ ہوں گی ان کی بری تو اچھی بھی ہوں گی، ان کو یاد کر لو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو. تو جی کیٹاگوریکل حکم ہے، اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. اس سے نفع حاصل کرو اور ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو، پازیٹیو اینڈ پہ کھڑے رہو. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ یہاں تک ناشکری کرتی ہیں کہ اگر ان کا خاوند پوری زندگی ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہے اور کبھی کوئی ناگوار چیز خاوند سے انہیں پہنچے تو یہ کہتی ہیں کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے خیر کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو سر یہ حدیثیں اگر آپ کو پتہ ہو نا تو آپ کو بیویوں کی حرکتوں کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، ہنسی آئے گی کہ بالکل حضور نے بھی یہی کہا تھا. ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دفعہ اس تجربے سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب لوگ گزرتے ہیں. تو پھر جب کوئی اس طرح بیوی کسی کے ساتھ کر رہی ہو نا تو اس کو چاہیے وہ کہ صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضور نے کہیں ترغیب یہ نہیں دلائی ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دو. فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے گزارا کرو. اور عورتوں کو کہا کہ تمہیں میں نے جہنم میں کثرت میں دیکھا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی زبان سے اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہو. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو. میں نے کثرت کے ساتھ تمہیں جہنم میں دیکھا ہے اپنے خامدوں کے ساتھ ناشکری کرنے کی وجہ سے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خامد جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ کرنا شروع کرے گا، اس پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا. نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے دنیا میں لوگ با اخلاق ہیں نا، مشہور ہیں کہ جی کیا اخلاق ہے، گھر میں اتنے بڑے وہ کتا نیچر کے لوگ بنے ہوتے ہیں. یعنی کتے سے بھی زیادہ ان کی زبان سخت ہوتی ہے. میرے لیے باہر جتنی سن کے آتے ہیں نا، وہاں لوگوں کے سامنے رکھ رکھا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے رہے، اور سارا باہر والوں کا غصہ آ کے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ٹالرنس شو کریں. یہ مشکل کام ہے، اور انسان اپنے گھر میں ہی پتہ چلتا ہے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے تو اس کا کریکٹر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا دین پہ چلنے والا ہے. باہر تو سارا بناوٹی ہوتا ہے نا، لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو آپ جو مرضی کروا لیں. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، پریکٹیکل. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر حبشی جو ہیں وہ نیزوں کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے، کھیل رہے تھے مسجد کے اندر. تو میں نے حضور سے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے. تو حضور علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں ان کے پیچھے پردے میں کھڑی ہوگی. یعنی حضور کو
اوٹ بناتے ہوئے، اور میں حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھنا شروع ہو گئی. اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک کم عمر کی لڑکی کتنی دیر تک شوق سے وہ کھیل دیکھ رہی ہوگی. اور میں جتنی دیر کھڑی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں خود تھک گئی. تو پھر آپ علیہ السلام الگ ہوئے، ورنہ آپ علیہ السلام یہ ڈیوٹی دیتے رہے. آپ اندازہ کریں ایک بیوی کے ساتھ یہ اس نے سلوک. پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے ایک دفعہ کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، حضور پیچھے رہ گئے. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا کہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں. اور پھر وہ کہتی ہیں میں اس وقت تھوڑی فربا ہو چکی تھی، بلکی ہو چکی تھی، میرا وزن بڑھ چکا تھا، تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. تو حضور نے فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ اتر گیا. اس وقت بھی حضور کی شفقت ہی تھی، حضور سے آگے کون نکل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام یعنی 50-60 سال کی عمر میں بھی کتنے ایکٹیو اور کتنا اپنے وزن کو کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن مولویوں کو آپ دیکھیں ان کی توندیں، ان سے پوچھیں یہ تم لوگوں نے داڑھی میں اور پگڑی میں تو حضور کی سنت میں عمل کیا ہوا ہے، یہ پیٹ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی. بس اتنا ہی میں کہوں گا، باقی ان کو پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، صحابہ تابعین تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. بیٹھ کے وظیفے لگے ہوں گے، بیٹھ کے کھائیں گے اور اتنے تو ان کے پیٹ نکلے ہوں گے. موٹاپے کو پسند کریں گے، مراد نہیں ہے کہ ان کو موٹے لوگ اچھے لگیں، مراد یہ ہے کہ خود موٹے ہوں گے. تو خود موٹا تو ہوتا ہے کھانے سے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں اینا جا کھانا پر کے کرنا وزن نہیں کٹتا، جھوٹ مار دینے. کھاتے ہیں وہ زیادہ، کھانا چھوڑیں تو وزن آپ کا واپس آ جائے گا. تو موٹاپے کو پسند کریں گے. اور یہ آپ علماء دیکھ لیں، ان کا پورا کا پورا دین سفید کپڑوں میں، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے میں، پگڑی باندھنے میں، داڑھیوں کی لمبائی میں، زلفیں رکھنے میں، تسبیح پکڑنے میں. ان کو کبھی پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں نا سنت کے مطابق گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا ہے، تو سنت کے مطابق پیٹ نہیں رکھنا. نبی علیہ السلام کا تو پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، اور آپ تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے. آپ علماء کو دیکھیں، بعض تو ایسے ہیں جو بڑے سائز کے صوفے پہ بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں. یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا میں بیٹھا ہوں اتنی جگہ دائیں بائیں خالی ہے ملا کے. وہ تو اس کرسی پہ پورے بھی نہیں آ سکتے. تو اندازہ کریں، تو گیٹ اپ میں آپ نے اس چیز کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. بہرحال میں نے یہ ساری اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ بتا دی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ورسٹ کیس آئے، وہ تو یہاں تک بھی آیا ہے قرآن حکیم میں کہ ایک حکم جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اور ایک حکم خامند کی طرف سے بیٹھے گا، یعنی دونوں طرف سے ایک بڑا بیٹھے اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں. اسلام آخری درجے تک کہتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ ٹوٹے نہ، لیکن اگر ٹوٹے گا تو یہ کوئی اتنی بڑی گالی نہیں ہے کہ زندگی کسی کی برباد ہو گئی. اگلے زمانوں میں گالی اس کو مانا بھی نہیں جاتا تھا. سیدہ اسماء بنت عمیس، یہ کن کی بیوی تھی؟ سیدنا جعفر طیار کی، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ ان کی بیوی تھی. وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی ان سے. حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، یہ حضرت علی کی بھابھی لگتی تھی. تو جعفر شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر نے شادی کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا اس سال ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، اور ان کی والدہ کون؟ اسماء بنت عمیس، وہ پیدا ہوئے. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے شادی کر لی، اسماء بنت عمیس سے. اور پھر محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی. اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف تھے حضرت محمد بن ابی بکر، بیٹے حضرت بکر کے تھے، لیکن پرورش چونکہ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. حضور علیہ السلام کی بھی ایک بیوی ہے جو کنواری ہے، سیدہ عائشہ.
باقی ساری آپ کی بیویاں، 10 بیویاں ان کے علاوہ ٹوٹل 11 اور ایک وقت میں 9، وہ سب کی سب یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، کنواری کوئی بھی نہیں۔ پہلی شادی انسان کی سب سے چارمنگ شادی ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک بیوہ عورت ہے، اور ان کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی بھی نہیں کی، 24 سال تک کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ آپ کی جتنی شادیاں ہیں نا، یہ آخری 8-10 سال کی ہیں، اس سے پہلے آپ کی ایک ہی شادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ طلاق نہ ہو، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راہ نکال دے گا۔ اسی کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں، ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خامند فوت ہوئے تو میں بڑی دکھی تھی، لیکن حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو سورۃ البقرہ میں بھی حصہ آتا ہے، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لہٰذا جو تکلیف آئی وہ بھی الٹیمیٹلی جب ہم نے بھی اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے تو کوئی تکلیف آئے گی تو وہ بھی اینڈ ہو جائے گی، انسان نے خود بھی اینڈ ہو جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہتر اجر عطا فرما، اور واخلف لی خیرا منہا، اور میرے لیے اس سے بہتر کوئی اس کا نعم البدل مقرر فرما دے۔ تو کہتی ہے میں نے حضور سے سنا تھا جو یہ دعا پڑھ لے گا نا، تو جب اسے کوئی تکلیف آئے گی نا تو اس تکلیف میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر خیر نکال دے گا۔ میں دل میں پھر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر خامند مجھے کیسے مل سکتا ہے، دعا تو میں نے پڑھ لی ہے۔ پھر کہتی ہے جب عدت میری پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا، تو میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما دیا۔ ام سلمہ پھر ام المومنین بنی، اور حضور کی بیویوں میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بھی 2 سال کے بعد یہ فوت ہوئی ہیں، 63 ہجری کے اندر، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد یہ آلموسٹ 52 سال تک زندہ رہی ہیں ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ دعا بھی ضرور یاد کریں جب بھی کوئی تکلیف کوئی چھوٹی بڑی آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر کوئی اجر کوئی نعم البدل عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس دعا کو کئی دفعہ چیک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ دیکھ لیں یہ آیت پھر ریپیٹ ہوئی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے وصیت کی تھی، حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے اللہ کا، ناشکری کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی بہتر کارساز ہے، وہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے۔ دیکھیں پھر وہ آیت ریپیٹ ہو گئی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر آگے آیت آ گئی ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے، اپنی ذات کے اندر ستودہ صفات ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے کارساز۔ اب یہ دیکھیں اوپر تلے یہ 4تھی 5ویں دفعہ یہ آنے لگی آیت، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو وہ تم سب کو لے جائے، أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسری کوئی قومیں آباد دنیا میں کر دے، تم سب کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے
تابع فرمان نہیں ہو تو اللہ کوئی محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے. لیکن انسان چونکہ ایسی مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے برائی کا اچھائی کا اختیار دیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے نہیں دیا ہوا، تو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. تو فرشتوں کی طرح کی اللہ نے مخلوق انسان کو بنایا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں چاہوں تو میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، کھلی چھٹی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی کا اجر مانگتا ہے تو یاد رکھے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیوں کا ثواب ہے. یعنی اللہ سے دونوں چیزیں مانگو، جو سورۃ البقرہ میں بھی گزرا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندے ہم سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لے. آمین. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ انصاف پر مضبوطی کے ساتھ. یعنی ٹروتھ لور بننا ہے جس کو میں کہتا ہوں، انصاف کے اوپر قائم ہو جانا ہے اور انصاف کے حق میں کھڑے ہو جانا ہے. شہداء للہ، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑ جائے. کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اپنے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہے، کوئی جرم ہو گیا اس کا اقرار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع لے آئیں. او الوالدین، خواہ تمہیں وہ گواہی دینی پڑے اپنے ماں باپ کے خلاف، والاقربین، یا اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بیوی بچوں کے خلاف. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ اگر برائی کر کے کوئی غلط کام کر کے آئے اور کوئی اس کی شکایت لگائے تو الٹا ہم ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ہی ہوا کرتا تھا کہ گلی محلے میں کوئی بھی بڑا جو ہے نا وہ بچوں کو ڈانٹ دیتا تھا نا تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں لڑتے تھے، اور گلی محلے کے بچے بھی محلے میں جو بڑے بوڑھے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے ڈر جایا کرتے تھے. اب تو الٹا ان کو سلواتیں سناتے ہیں. اپنے ماں باپ کی وہ ڈانٹ کھانے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کسی کی کیا کھائیں گے وہ ڈانٹ. کتنا فرق ہے. اور اس زمانے میں ہمیں تو اپنا میرے بھائی پتہ ہے، ہمارے گھر میں اگر باہر سے شکایت آتی تھی نا تو پھینٹی ہمیں ہی لگتی تھی، چاہے ہمارا قصور ہو یا نہ ہو. تو وقتی طور پہ تو برا لگتا تھا، لیکن اس کے ذریعے کم از کم ایک دروازہ تو بند ہو جاتا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں، یعنی ثابت بھی ہو جائے نا کہ کسی کا قصور ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کی سائیڈ لیتے ہیں. میں تو اپنی وائف کو جب بھی یہ پیرنٹس ڈے کے اوپر بھیجتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان کی مسوں کو کوئی مسئلہ ہماری طرف سے آپ کو مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. بہرحال وہ ایسا وحشیانہ مارنا نہ ہو کہ ہڈی پسلی کسی کی توڑ دی جائے، لیکن تھوڑی بہت تو مار جو ہے وہ انسان کی تربیت میں سمجھ لیں اسی طریقے سے جس طرح ہنڈیا کے اندر گھی کا کردار ہے، ورنہ تو روکھی ہے ہنڈیا، اس کے بغیر انسان سدھرتا نہیں ہے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دولت مند ہو یا فقیر، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا. اب یہ نہ ہو کہ غریب آدمی اس پہ ترس کھا کے تو اس کی غلطی سے بھی صرف نظر کر دیا جائے، یا کوئی امیر آدمی ہے تو اس سے ڈر کے. اللہ نے فرمایا یہ چیز نہیں دیکھنی، انصاف پہ قائم رہنا. فلا تتبعوا الہوی، اور مت پیروی کرو خواہشات نفسانی کی. ان تعدلوا، کہ انصاف سے تم روگردانی اختیار کرو اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا حق سے منہ موڑ لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، خوب باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو.
یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اچھا، اہل ایمان تو پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ؟ مراد یہ ہے کہ خالی کھلی ایمان نہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بلکہ مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوا اس کے رسول پر کتاب نازل ہوئی۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لے کر آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، وَالْمَلَائِكَةِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، یا اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، یا اس کے رسولوں کا اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو ایسا شخص گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا نکلا۔ اصل میں اب یہ نیا ٹاپک شروع ہو گیا یہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے روئے سخن جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے۔ اوپر سے تو ایمان والے تھے نا، تو ان کو یہ تو نہیں کہنا تھا یا ایھا الذین نافقوا، یا ایھا الذین قل یا ایھا الذین کافرون کے ساتھ ہم کہیں قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ، چونکہ وہ اپنے آپ کو مومن تو کہتے تھے اور وہ پردہ تھا، ظاہر ہے کسی کو علم غیب تو نہیں کسی کے دل کی کیفیت جانے۔ منافقین کا بھی جب تک اللہ کے نبی کو بتایا نہیں، کہ آپ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا، صحابہ کو کہاں سے پتا ہو؟ باقی تو ان کی حرکتوں سے اندازے تو لگائے جا سکتے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی تو آپ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں۔ تو بیسیکلی اب یہ سارا ٹاپک منافقین کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں نا اسی آیت سے دوبارہ سے 136 سے سٹارٹ کریں گے، تاکہ اس کا ربط اگلی آیات کے ساتھ بنے، کہ یہ بیسیکلی اہل ایمان سے مراد وہ، اس کو آپ یوں ترجمہ کریں گے، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان لاؤ حقیقی طور پہ اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، کتابوں پہ، جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پہ بھی، اس کتاب کے اوپر بھی، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔